یہ 1 روپیہ ہے, یہ بھی 1 روپیہ ہے. اس 1 روپے کی ویلیو تقریباً $7 ہے اور اس 1 روپے کی ویلیو تقریباً $0.004 ہے. ایسا کیا ہوا کہ 500 سالوں میں روپے کی قدر میں 1700% کمی آ گئی؟ کہانی شروع ہوتی ہے 1540 میں, جب شیر شاہ سوری نے ہندوستان میں سوری ایمپائر کی بنیاد رکھی اور 1 روپے کا چاندی کا سکہ متعارف کروایا. 2500 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کرنسی سٹور آف ویلیو ہونا چاہیے ہے, مطلب پریشس میٹل سے بننا چاہیے ہے, سونا, چاندی یا کاپر. شیر شاہ سوری نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اور اس نے متعارف کروایا 11 گرام کا چاندی کا سکہ. شیر شاہ تو چلا گیا مگر یہ چاندی کا سکہ چلتا چلا گیا. جب باری آئی مغل شہنشاہ اکبر کی تو اس کو یہ 11 گرام والے چاندی کے سکے کا آئیڈیا اچھا لگا اور اس نے اپنے باپ دادا مطلب بابر اور ہمایوں کی 4.5 سے 5 گرام کی شاہرخی کو ترک کیا اور اسی 1 روپے کو آگے لے کے چلا اور 300 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. آہستہ آہستہ مغل ایمپائر کمزور ہونے لگی اور آس پاس انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ابھر کے سامنے آنے لگے. ان سب سٹیٹس نے بھی 11 گرام کا یہ چاندی کا روپیہ اپنے اپنے ناموں سے اپنے اپنے علاقوں میں جاری رکھا. ایسٹ انڈیا کمپنی ویسے تو جہانگیر کے زمانے میں ہندوستان میں قدم رکھ چکی تھی مگر بیٹل آف پلاسی اور سرنگ پٹم کے بعد وہ مضبوط ہو چکی تھی اور بامبے پریزیڈنسی, مدراس پریزیڈنسی اور بنگال پریزیڈنسی کے ذریعے اس نے چاندی کے 1 روپے جاری کرنا شروع کر دیے تھے. پھر آیا 1835 اور 1835 کوائنیج ایکٹ کے تحت انہوں نے اس کرنسی کو یونیفارم کر دیا, مطلب بنگال, مدراس اور بامبے پریزیڈنسی کو ختم کر کے انہوں نے ایک ہی قسم کے سکے اپنے زیر اثر علاقوں میں جاری کر دیے. یہ سلسلہ 1857 تک برقرار رہا. 1857 میں ہوتی ہے وار آف انڈیپینڈنس, جس کے بعد انگریز سرکار آتی ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو سائڈ پہ کر کے براہ راست خود ہندوستان پہ حکومت کرنے لگتی ہے. انگریز سرکار کچھ پرنسلی سٹیٹس پہ مہربان ہوتی ہے اور ان کو بھی اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں اپنے نام سے چاندی اور کاپر کے سکے جاری کر سکتے ہیں اور وہ بھی اس 11 گرام کے 1 روپے کے سکے کو جاری رکھتے ہیں. 1858 سے 1939 تک برٹش سرکار نے بھی 11 گرام کے یہ روپیے کنٹینیو رکھے مگر 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور سلور ہو گیا شارٹ, تو انگریز سرکار نے 1939 سے 1945 تک روپے میں سلور کنٹینٹ آدھا کر دیا, مطلب کہ اب اس کی انٹرنسک ویلیو یا انفرادی ویلیو آج کے حساب سے $3.5 ہو گئی. اور پھر آیا 1944 میں ایک اگریمنٹ طے پایا جسے آج ہم بریٹن ووڈز اگریمنٹ کے نام سے جانتے ہیں. اس اگریمنٹ کا لب لباب یہ تھا کہ $ڈالر انٹرنیشنل ٹریڈ کرنسی اور ریزرو کرنسی کے طور پر کام کرے گا اور $ڈالر گولڈ بیک ہوگا, مطلب یور ڈالر ان 1944 واز ایز گڈ ایز گولڈ. اسی بریٹن ووڈز میں IMF اور ورلڈ بینک کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا. خیر 1944 میں شروع ہوا the new world order, novus ordo seclorum. خیر کمنگ بیک ٹو دا روپی, 1945 میں برٹش سرکار نے 1 روپے کے سکے میں سلور کنٹینٹ کر دیا 0, مطلب ختم, اور 1946 سے 47 تک 1 روپے کا سکہ نکل کا بننے لگا, مطلب اس کی انٹرنسک ویلیو آج کے حساب سے $0.2 ہے. یہ سلسلہ پارٹیشن کے بعد بھی جاری رہا اور پاکستان نے بھی 1948 میں 11 گرام کا نکل کا سکہ جاری کیا جس کی انفرادی ویلیو یا انٹرنسک ویلیو $0.2 ہی تھی. آہستہ آہستہ لوگوں نے پیپر کرنسی کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا اور ڈالر انٹرنیشنل ٹریڈ کرنسی کے طور پر اور ریزرو کرنسی کے طور پر ابھر کے سامنے آیا. سب کچھ اچھا چلتا رہا 27 سال تک, 1971 تک. 1971 میں امریکن پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے اعلان کیا, I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. مطلب 1971 میں your dollar was not
as good as gold. اور یوں آغاز ہوتا ہے فیاٹ کرنسی کا. ان کاغذ کے ٹکڑوں کی کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں رہی, مطلب یہ کسی کموڈٹی کے ساتھ بیک یا لنکڈ نہیں رہے. اب ان کی ہوتی ہے پرسیوڈ ویلیو اور ان کا انحصار ہوتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ. آسان الفاظ میں اگر کسی ملک کی اکانومی اچھی ہے, اس کے پاس نیچرل ریسورسز موجود ہیں, اس کی ایکسپورٹس اس کی امپورٹ سے زیادہ ہیں, اس کنٹری میں فورن انویسٹمنٹ آتی ہے, اکنامک سٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, تو اس ملک کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں اسٹرانگ ہوگی. اور اگر اس کے برعکس آپ نے کوئی سینیریو دیکھنا ہے تو آپ پاکستان کی موجودہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں. سب سے بڑا پیپر کرنسی یا فیاٹ کرنسی کا نقصان یہ ہے کہ اٹ از کریٹڈ آؤٹ آف تھن ایئر. اس کی کوئی کموڈٹی بیکنگ نہیں ہے, نہ ہی یہ کوئی کموڈٹی سے لنکڈ ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہر نیا ڈالر جو پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ پرانے ڈالر کی یا پرانی کرنسی کی ویلیو کو گھٹا دیتا ہے. اس سے جنم لیتی ہے انفلیشن یا مہنگائی. اور جب انفلیشن اور مہنگائی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو انٹر کرتا ہے سینٹرل بینک یا اسٹیٹ بینک, اور اس کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے, وہ شرح سود بڑھا دیتا ہے. پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے روپے میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کا روپیہ واز دا ورسٹ پرفارمنگ کرنسی آف 2022. پاکستان کے زرعی مبادلہ ذخائر مطلب فارن ایکسچینج ریزروز بھی گر رہے ہیں. ویسے اگر پاکستان کے دوست ممالک پاکستان کو کچھ ادھار دے بھی دیتے ہیں, IMF کا لون پروگرام بحال ہو بھی جاتا ہے, تو وقتی طور پہ پاکستان میں استحکام آ جائے گا, معیشت شاید تھوڑی سی بہتر ہو جائے. مگر یہ مسئلہ 6 مہینے بعد, 9 مہینے بعد, 1 سال بعد, 2 سال بعد دوبارہ کھڑا ہوگا. اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. میری نظر میں اس کے 3 سولوشنز ہیں. نمبر 1, اے گریٹ ریسیٹ, مطلب موجودہ مالیاتی نظام کو ختم کر کے گولڈ یا سلور سٹینڈرڈ پہ دوبارہ جایا جائے. یہ بہت مشکل ہوگا اور دنیا کا سرمایہ دارانہ نظام یہ ہونے نہیں دے گا, کیونکہ اس سے بہت سارے کیپٹلسٹ ممالک کی اکانومی اور کرنسی کو جھٹکا لگ سکتا ہے اور ان کی معاشی اجارہ داری ختم ہو سکتی ہے. نمبر 2, اے ہائیبرڈ سسٹم. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ ہوئی. اس کے باوجود رشیا کی کرنسی روبل اور اس کی اکانومی پہ اتنے برے اثرات مرتب نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ رشیا نے اپنی ساری ایکسپورٹس روبل لنکڈ کر دیں. رشیا نے ایک اور چیز کا اندیا دیا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی شاید روبل کو گولڈ بیکڈ کر دیں گے. اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا, مگر پھر بھی رشیا واز دا بیسٹ پرفارمنگ کرنسی آف 2022. زمبابوے ایک اور افریقن کنٹری ہے جو کہ کئی دہائیوں سے, کئی سالوں سے ہائپر انفلیشن کا شکار ہے. مطلب زمبابوے کا ڈالر اتنا گر چکا ہے کہ ایک ٹائم پہ سینٹرل بینک کو 1 ارب زمبابوے ڈالر کا نوٹ جاری کرنا پڑا. زمبابوے نے ایک گولڈ کوائن جاری کیا ہے, اور یہ گولڈ کوائن اس لیے جاری کیا گیا ہے تاکہ ایک عام آدمی انفلیشن کو ٹیکل کر سکے اور اس کے پاس ایک ہیج موجود ہو کہ اگر پیپر کرنسی اپنی ویلیو کھو بھی رہی ہے تو وہ یہ گولڈ کوائن کو آگے جا کے استعمال کر سکے گا. اس کا ایک اور حل ہے بٹ کوائن. بٹ کوائن کا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے. جیسے سلور اور گولڈ کو مائن کیا جاتا ہے, اسی طرح بٹ کوائن کو کمپلیکس الگوریتھم سالو کر کے مائن کیا جاتا ہے. اور بٹ کوائن کی ٹوٹل کوانٹٹی فائنائٹ ہے, مطلب کوئی بھی آ کر بٹ کوائن کو پرنٹ نہیں کر سکے گا اور ڈپلیکیٹ نہیں کر سکے گا. مگر بٹ کوائن کا کنٹرول کسی ایک ملک یا حکومت یا سینٹرل بینک کے پاس نہیں ہوگا, جس سے بہت سارے سینٹرل بینکرز اور پولیٹیشنز اس سے گھبراتے ہیں اور اس کو اپنے ملک میں بین کر دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نظام کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کیا ہم گولڈ اور سلور کی طرف دوبارہ چلے جائیں یا بٹ کوائن کو اڈاپٹ کر لیں؟ اپنی سجیشن سے ہمیں آگاہ کریں نیچے کامنٹس میں.